نیکسٹ ٹاپک ہے کہ شرک کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور تاکہ ہمارے سامنے شرک واضح ہو سکے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ شرک کس طرح سے انسان کے اندر آ سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی شرک کے اندر مبتلا ہیں تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شرک کے حوالے سے ہے۔ تو اس کے حوالے میں سب سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی ابھی، یا بنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے اندر، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، ما دون ذلک، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، لمن یشاء تو اسے معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے، وہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اس دنیا کے اندر تو پھر معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے اسی حالت کے اندر، اسی شرک کے اندر انسان کو موت آ جائے تو پھر قیامت کے دن اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ صرف حقوق اللہ کی حد تک ہے کہ اگر حقوق اللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کا جو تعلق ہے وہ اس انسان سے، جب تک دوسرا انسان جس کا حق آپ نے دبایا ہوگا دنیا میں، جب تک اس کا وہ معاف نہیں کرے گا تب تک حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اور حقوق اللہ کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ نے کہہ تو دیا کہ میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ کو ادا کرنا ہی چھوڑ دیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو ہم چھوڑنا شروع کر دیں۔ تو اس حوالے سے انسان کو اپنے معاملات کے اوپر دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے حقوق اللہ بھی پورے ہونے چاہیے اور حقوق العباد کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ تو یہاں پر اچھا، اس حوالے سے آگے آیت کے اندر ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس نے تو بہت ہی بڑا ظلم کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بہت ہی بڑا جھوٹ گڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پوری کائنات کے اندر اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی آگے ہم شرک کے حوالے سے مزید پڑھیں گے، شرک کی اقسام کے حوالے سے کہ شرک کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ شرک کی بنیادی طور پر ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ دوسری چیز ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ مجھے مانتے تو ہیں لیکن کسی نہ کسی شرک کے ساتھ۔ لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی کسی نہ کسی شرک بھی کرتے ہیں۔ کہ لوگ اللہ کو تو مانیں گے لیکن ساتھ کوئی نہ کوئی شرک بھی کر رہے ہوں گے، جیسے یہودی ہیں، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اب اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، سب چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نبی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا بنا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی بیٹا جسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ انسانوں کی اکثریت آج مسلمانوں کے اندر بے شمار عقائد ایسے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے انسان کسی نہ کسی شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ مکمل طور پر، جیسے کوئی انسان بت کی پوجا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، یا کوئی انسان دہریہ یعنی کہ ایتھیسٹ بن چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سرے سے نہیں مانتا، وہ ایک دوسرا شرک ہے۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کر دینا کہ کسی اور انسان کو، کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ کے برابر لے آنا، یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ لوگوں کی اکثریت
اس شرک کے اندر مبتلا ہوتی ہے کہ وہ مجھے مانتے بھی ہیں لیکن ساتھ میں میرے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت خطرناک شرک ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے: براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کر کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ خالص توحید، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین، اللہ تعالیٰ کی صفات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، یہ بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر جس شخص کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ شخص جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر رائی کے برابر بھی شرک ہوگا، اس کے دل کے اندر تکبر ہوگا، کسی بھی طرح کا معاملہ ہوگا، تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو اس لیے شرک بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور یہ انسان کے دل کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر ایسے آتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کسی نہ کسی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل مقام سے ہٹا دینا۔ اب دو طرح سے شرک ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو، کسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ہم اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر لے جائیں، یعنی اس کا اتنا رتبہ، اس کا اتنا بلند کر دیں۔ وہ کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے، یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اس کا مقام، اسے اتنی عظمت دے دیں کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کے برابر لے جائیں۔ یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ اور دوسرا شرک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو مقام رفیع ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات ہے، اسے وہاں سے کمتر کر کے مخلوقات کی صف کے اندر کھڑا کر دیں، کہ جو مخلوقات کی خصوصیات ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے برابر لے آئیں۔ تو یہ شرک دو طریقے سے ہوتا ہے: یا تو مخلوق کو اللہ کے برابر کر دینا، یا اللہ کو مخلوق کے برابر کر دینا۔ عربی کے اندر اسے کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلی، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام، یعنی حقیقی مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ کہ کوئی ایک چیز پڑی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے اٹھا کر اسے کسی اور جگہ پر رکھ دیا، تو یہ اس کا، یعنی کہ آپ نے اس کا مقام بدل دیا اس کو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ بہت بڑا ظلم بھی اس لیے کہا گیا کہ ظلم کیا چیز ہے، کہ آپ نے کسی کے ایک کا حق تھا، جیسے آسان لفظوں میں کہیں کہ کسی ایک کا حق تھا، آپ نے اسے نہیں دیا، کسی اور کو دے دیا، تو جس کو ملنا چاہیے تھا اسے نہیں ملا۔ تو اس لیے شرک کو بھی بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے، کہ باقی جیسے ظلم ہے کسی کا حق کھانا، کسی کو ناجائز قتل کر دینا، کسی کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ ہے، تو جس طرح ظلم ہے اسی طرح شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ اس سے انسان جس حد تک ممکن ہو سکے انسان اس سے بچے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے جو مختلف علماء ہیں انہوں نے شرک کی دو اقسام: ایک ہے شرک جلی جسے واضح نمایاں شرک کہتے ہیں، اور دوسرا ہے شرک خفی جو انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اس شرک کے اندر مبتلا ہوں یا نہیں۔ تو اس حوالے سے شرک جلی، جیسے کوئی انسان کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، کسی قبر کو پوج رہا ہے، کسی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یا کسی کو اپنا معبود، جیسے بدھ مت ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اگر سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، سورج، چاند، ستاروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ شرک جلی کے اندر آ جائے گا۔ یا جس طرح عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہودی اس طرح کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ، اگر اسی امت کے اندر بھی اس طرح ایک فرقہ پیدا ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ خدا کا یعنی کہ درجہ دینا شروع ہو گئے، تو اس کو شرک جلی کہا جاتا ہے، کہ کسی چیز کا بظاہر طور پر، عملی طور پر اس کا شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مد مقابل لے آنا، اس کو ہم کہتے ہیں شرک جلی۔ اور دوسرا ہے شرک خفی، یہ نمایاں شرک ہے، یہ انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ بظاہر طور پر نظر نہیں آتا، لیکن یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح آگے اسی حدیث کی مزید وضاحت ہے، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، نیکی کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر نیت یہ ہو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا، آخرت کی کامیابی مقصد ہو، تو وہ اصل میں نیکی ہوگی۔ اور نیکی کے حوالے سے دوسرا پڑھتا ہے اگر اس میں ریا آ جائے، دکھلاوا آ جائے، تو وہ پکڑ کا سبب بنتا ہے۔
تو پکڑ کیسے بنے گی کہ آپ نے وہ عمل اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، آپ نے وہ عمل یا تو لوگوں کے لیے کیا تھا یا آپ نے کسی اور ہستی کے لیے کسی اور ذات کے لیے کیا تھا، تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ انسان اس شرک خفی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک شرک کی اسی شرک خفی کی قسم ہے نفس پرستی کی، ایک قسم کا شرک ہے کہ انسان اپنے نفس کی عبادت کرنا شروع کر دے کہ جو میرا نفس مجھے کہے گا، جو میرا دل مجھے کہے گا کہ یہ کام کرو، اس کو میں پورا کروں، اور جو کام میرا نفس مجھے نہ کرنے کا کہے اس سے میں منع ہو جاؤں۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن اگر کوئی اور کام ہے وہاں پہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، ہم صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر میں کمفرٹیبل ہوں اس حکم کو میں پورا کرتا ہوں، اور جہاں پر میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، مجھے یہ کام سوٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا حکم مجھے سوٹ نہیں کر رہا، تو وہاں پر میں اس حکم سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تو یہ نفس پرستی جو ہے یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، اس شخص کے حال کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہاں پہ الہہ، جو ہم لا الہ الا اللہ الہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے الہ بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، ہوا، اپنی خواہش نفس کو، افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا کہ جو میرا نفس مجھے کہے گا، جہاں پر وہ کمفرٹیبل ہوگا اس کام کو تو میں کروں گا، لیکن جہاں پر مجھے تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم مجھے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، تو وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے نفس پرستی بہت بڑا شرک ہے۔ آج اکثریت مسلمانوں کی، بذات خود میں بھی، کہ جہاں پر مجھے اچھے میرے جسم کے اوپر، میرے نفس کے اوپر بوجھ نہیں پڑ رہا وہ کام میں کر لیتا ہوں، لیکن اگر کہیں پر مجھ پہ تھوڑا سا بوجھ پڑنے لگتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے جہاں پر تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، تو میں ایک سٹیپ پیچھے کر لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ اپنی ذات کے مطابق چل رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر بندگی کی جائے، کلی اطاعت کی جائے، کہ دین کے اندر مکمل طور پر۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ لوگ جو کتاب کے ایک حکم کو مانے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو مانے اور دوسرے حکم سے منہ پھیر لے، دوسرے حکم سے اعراض کر لے، فمل حیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی بہت دردناک کر دیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں نفس پرستی کہ ہمارا ضمیر کہہ رہے ہیں، ہم اس چیز کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو اللہ کا حکم ہو ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، نہ کہ اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ اس وقت میرا دل کیا چاہتا ہے، میرا جسم، میری ضروریات کیا ہیں، ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا کہ یہاں پر اللہ کا حکم کیا ہے۔ اگر تو ہمارا ہر کام کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہے، آخرت کی کامیابی مقصود ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی نفی کی ہے کہ وہ شخص بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اس شخص کے حال پر، یعنی کہ اس شخص کی کون ذمہ داری لے گا؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس شخص کی ذمہ داری لے لیں گے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ کو تو نہیں بنایا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جو نفس پرستی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے ایک ایٹیچیوڈ کے مطابق چلنا، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اسی کے حوالے سے، نفس پرستی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ یہ اب یہاں پر عبد جو لفظ استعمال کیا گیا عبادت سے، یہ لفظ بنا ہے، اور یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ عبد، وہاں پر عبد الدینار، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو جس شخص کا، اب کوئی انسان یہ تو نہیں کہے گا کہ میں روپے پیسے کا بندہ ہوں، وہ اللہ کو تو مانے گا لیکن اس کا عمل وہ اس چیز کے برعکس ہوگا، وہ جو زبان سے کہتا ہوگا وہ اس چیز کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا سارا مقصد صرف پیسہ کمانا، مال و دولت کمانا، وہی اچھی ڈگری ہو جائے، اچھا گھر ہو جائے، میری دنیا کی زندگی جو ہے وہ، میرا لائف سٹائل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے، سارا فوکس اس کا اسی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سے مجھ پر فرائض دیے ہیں، لوگوں کے معاملات کیا ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے،
وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ صرف اس چیز پر فوکس کرے گا کہ میری دنیا کی زندگی جو ہے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے، میرا بینک بیلنس بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زبان سے چاہے کہتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، لیکن وہ اصل میں روپے پیسے کا بندہ ہے۔ وہ چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے، روپے پیسے کا بندہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی اصل میں قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن کا ہم نے شروع میں جب قرآن کے حوالے سے بات کی تھی شروع میں، کہ قرآن کیا وہ مخاطب کا انداز اپناتا ہے، کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس وقت ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے۔ تو قرآن ہم سے ایک طرح سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے، تم لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ پہلی قوموں کے واقعات بیان کرتے بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، انہیں یہ عذاب ملا تھا، اگر تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا، اس لیے تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور جس طرح کہتے ہیں کہ دوسرے کے تجربے سے سبق حاصل کرنا، اسی طرح تم نے ان کی جو زندگیاں تھیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سارا ہمارا فوکس صرف روپے پیسے پر، اچھی ڈگری، اچھا کاروبار، اس پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت اسلام کے اندر بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز سے کٹ آف ہو جائیں، سب کچھ چھوڑ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، سارے معاملات کرتے ہوئے، کہ انسان پیسہ کمائے اللہ کے حکم کے مطابق، پیسہ خرچ کرے اللہ کے حکم کے مطابق، اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کر لے۔ آپ کسی ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، آپ صدر بن سکتے ہیں، آپ کوئی بڑے سے بڑا عہدہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی اچھی پوسٹ پر پہنچے آپ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں یا آپ کرپشن شروع کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا۔ تو پھر آپ ایک طرح سے یعنی کہ نفس پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، آپ روپے پیسے کے بندے بن جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ انسان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا رویہ یہ ہو کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ دے تو بھی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی آزمائش کے اندر ڈالا ہوا ہے، تو انسان اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی یعنی کہ اس کے اوپر انسان کو اس آزمائش کے اوپر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دے۔ پھر آگے شرک کی مختلف ٹائپس کے، پہلے ہم نے یعنی دو طرح سے پڑھا تھا، شرک جلی اور شرک خفی۔ ایک ظاہری طور پر شرک ہے، اب اللہ تعالیٰ کی شرک کے حوالے سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ہے شرک فی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر شرک کرنا، اور تیسرا ہے شرک فی الحقوق، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ تو پہلے اب تک جو ہماری بات ہو چکی کہ شرک کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ شرک ہوتا کیا ہے، پھر ہم نے دو طریقے سے پڑھا کہ شرک ایک نمایاں طور پر ظاہری طور پر انسان شرک کرتا ہے، دوسرا انسان چھپ کر یعنی کہ انسان کے اندر شرک ہوتا ہے، ظاہری طور پر وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر کسی نہ کسی شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے نفس پرستی ایک شرک ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اسی لیے ہم جب ایمان مجمل، اکثر نے آپ نے یاد کی ہوگی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لینا اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ جیسا کہ وہ ہے، اور زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرنا کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ویسا ہی ہے اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر۔ اس بات کو دل سے تسلیم کرنا، اس بات کو ہم یعنی کہ زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو شرک فی الذات، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے اکثر یعنی کہ جو مردہ حضرات ہیں انہوں نے تو خطبے کے اندر سنا ہو کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو امام اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له ولا ضد له ولا ند له، کہ یہ تمام الفاظ جو ہیں اس کے اندر شرک کی، ہر طرح کی شرک کی نفی ہو جاتی ہے، ہر طرح کی شرک کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر نفی ہو رہی ہے کہ نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مثل ہے، کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہو سکتی، کوئی انسان کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان کسی چیز کو ازیوم کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر کہ
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا بھی ذکر ہے، لیکن ہم ازیوم نہیں کر سکتے کہ جس طرح ہماری پنڈلی ہے یا ہمارا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام اعضاء سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ذکر کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا، وہ وراء الورا ذات ہے، ہم اسے ازیوم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہوگا، کیونکہ اس چیز کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ٹھیک ہے ہم اس پر ایمان لے آئیں، اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا ہے تو ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ لیکن اب اس بحث میں پڑ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہوگی تو انسان اس طرح سے شرک کے اندر مزید چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی مثل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز کہ ہم اسے مثال دیں کہ یہ سورج چاند ستارے کہ یہ اس کا جو روشنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مثل ہے، یا چاند کو ہم تشبیہ کر کے کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور اس جیسا ہوگا، یہ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چیزیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ از خود ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے یہ شرک فی ذات کے حوالے سے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے رتبے کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، رفیع مقام ہے، بلند و بالا ذات ہے، اس مقام تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نہ کوئی اس کا ہم پلہ یعنی کہ اس کا ہمسر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور اس لیول تک، اس کے لیول تک بھی پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک بن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا سانجی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جو اختیارات ہیں اس کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس کو سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شروع میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سورہ عصر عملی اعتبار سے ایک جامع ترین صورت ہے، اسی طرح سورہ اخلاص توحید کے حوالے سے سب سے جامع ترین صورت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو مکمل طور پر واضح کر دیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا گیا نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، یعنی کہ نہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی کے بیٹے ہیں اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کفوا احد یعنی کہ کوئی اس لیول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نفی کر دی تھی کہ مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی تھی۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں بھی اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو گے، عبادت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے کہ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے اندر بات کریں گے۔ ابھی ہم شرک کے موضوع اسی موضوع پر رہتے ہیں کہ شرک کیا ہے، تو عبادت کا جو مین مقصد ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے اندر بات کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی کلی طور پر اطاعت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ کے برابر لے جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا بہت بڑی خسارے کی بات ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرے تو وہ بہت بڑا، اسے ظلم عظیم اس لیے کہا گیا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ہمارے ہاں جو مختلف عقائد ہیں، ابھی یہودیوں کے حوالے سے بھی بات ہو چکی کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، کیونکہ جب یہودیوں کو ایک دفعہ شکست ہوئی تھی، ان کا جو ہیکل سلیمانی گرا تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان کی جو تورات تھی ان کو بھی دوبارہ لکھوایا اور ان کا جو ہیکل سلیمانی جو گرا ہوا تھا اس کو بھی تعمیر کروایا، تو انہوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اس حوالے سے۔ اور عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مکمل طور پر نفی کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے، یہ بہت بڑا شرک بدعت ہے۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن انہوں نے 360 بت بھی اللہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک تھا۔ اسی طرح ہمارے جیسے ہندوؤں کے اندر ہے کہ انہوں نے مختلف دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں،
تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے. یہ شرک فی الذات کے حوالے سے ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ شرک فی الذات کے حوالے سے. اسی طرح یہ جو بدھ مت کا عقیدہ ہے، جو فلسفیانہ عقائد ہیں، جو یعنی کہ کسی فلسفے کے اوپر بنیاد کرتے ہیں، جیسے ایک نیچر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ پوری کائنات کے اندر جیسے محلول ہو گئے کہ نیچر کو ہی خدا سمجھتے ہیں کہ جو چیز بھی ہے وہ از خود اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے. جیسے برف ہے، اگر وہ پگھل جائے تو پانی بن جاتا ہے. اب کوئی پوچھے کہ برف کہاں ہے تو وہ پانی ہی اصل میں برف ہے. تو یہ ایک عقیدہ بھی بہت زیادہ یعنی کہ ہمارے دنیا کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاذ اللہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو محلول بنا لیا ہے کہ یہ نیچر ہی خدا ہے، کہ جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ، ہر چیز، یہ سورج چاند ستارے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہے. تو یہ بھی ایک شرک فی ذات کے حوالے سے ایک بہت بڑا شرک تھا. اور ایتھیسٹ جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے. اور پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر جو شرک کے مختلف قسمیں وجود میں آئیں کہ ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گمان کیا، انہوں نے یہ ایک تجزیہ دیا اور ایک یعنی کہ کہا کہ حضرت علی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ایک وجود کا ایک حصہ ہے، اوتار جسے کہا جاتا ہے، اوتار کا عقیدہ. جیسے ہندوؤں میں ہے کہ رام جو ہے وہ جو ان کا بھگوان تھا اس نے اپنے آپ کو ایک انسانی شکل کے اندر دنیا میں لیا ہے. تو اسی طرح حضرت علی کے بارے میں بھی ایک فرقہ اس حوالے سے یہ عقیدہ وجود میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے آپ کو حضرت علی کی ذات کے اندر اپنے آپ کو محلول کر کے اوتار یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ خود آ گئے. تو یہ ایک بہت بڑا حضرت علی کے حوالے سے بہت بڑا شرک تھا. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کہ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور کچھ لوگوں نے اتنی بغض رکھا کہ انہیں معاذ اللہ ایک ناجائز بیٹا بنا دیا. کہ یہودیوں نے حضرت مریم پر علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ یہ معاذ اللہ ناجائز بیٹے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا شرک تھا. اسی طرح حضرت علی کے حوالے سے بھی، جسے کچھ لوگوں نے انہیں خدا کا درجہ دے دیا اور کچھ لوگوں نے معاذ اللہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر انہیں معاذ اللہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی اور قتل کر بھی دیا تھا، انہیں شہید کر دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایک پہلے ایک بہت بڑا فرقہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوتار کر گئی ہیں، جس کو ایک وہ شعر کے اندر بھی انہوں نے بیان کیا کہ مسجد نبی کے منبر پر ہم نے ایک عرب کو بغیر عین کے دیکھا، بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا کہ عرب میں سے اگر عین ہٹاتے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ رب. تو یہ ایک بہت بڑا عقیدہ جو مسلمانوں کے اندر یہ جو دو طرح سے شرک فی الذات کے حوالے سے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اس حوالے سے بہت بڑی حفاظت فرمائی ہے کہ پوری امت مسلمہ کسی بھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئی. کیونکہ اگر یہ مبتلا ہو جاتی تو قیامت تک پھر اسلام کا وجود ہی ختم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صحیح سلامت رکھنا تھا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی ہدایت نہیں آئے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی کرم کیا کہ یہ امت مجموعی طور پر کسی بھی شرک کے اندر کسی بھی اس طرح سے مبتلا نہیں ہوئی. مختلف طرح کے فرقے، مختلف طرح کے گروہ وجود میں آتے رہے، لیکن علماء کرام کی محنت سے، لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے بہت بڑی یعنی کہ اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی گئی اور ان چیزوں کو ختم کرتا رہا، ساتھ ساتھ ختم کرتے رہے. تو اس حوالے سے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا. پھر آ گیا شرک فی صفات. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ شرک فی صفات کیا ہوتا ہے اور شرک فی الحقوق، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جیسے حقوق العباد ہے، اسی طرح جو حقوق اللہ ہیں ان کے اندر شرک کرنا. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے.